انسانی پر، پوری تاریخ انسانی پر اگر ان لوگوں نے تمہارے ذریعے سے اس عقیدے کو ٹھیک نہ کیا اور اس قرآن کو نہ مانے تو آئندہ کیا ہوگا دنیا میں، اس کو سوچ سوچ کر محمد تم اپنے کو ہلاک کر لو۔ اور آج دنیا میں جتنی مظالم ہیں، یہ بات جو علماء اور دانشوروں کے درمیان اللہ کرے کبھی موقع ملے اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے پر بیان کرنے والے کسی عالم کو موقع ملے کہ وہ پیش کریں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جتنے مظالم ہوئے ہیں، جتنی جنگ عظیم ہوئی ہے، جتنی ورلڈ وار ہوئی ہے، جتنا اس وقت بگڑے ہوئے مذہبی تصور نے دنیا میں ایکسپلائٹیشن کیا ہے، جو چرچ نے جو کچھ کیا، جو کچھ پوپ کے سسٹم نے جو کچھ کیا، جو کچھ اس پوری دنیا میں ایکسپلائٹیشن ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹنٹ بنے، اس کے ریئیکشن میں جو کمیونزم آیا، اس کے ریئیکشن میں جو میٹیریلزم آیا، جو ایتھیزم آیا، اور دنیا مذہب سے مایوس ہو گئی۔ ہر پڑھے لکھے آدمی کو مذہب سے نفرت ہو گئی، مذہب والوں کے گندے اور دوغلے کردار سے چڑ ہو گئی، اور اس کو لگا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو خبیث لوگ ہیں اور گندے اور دھوکے باز لوگ ہیں اور عوام الناس کے مذہبی جذبات کو گمراہ کر کے اور ان سے چندے مانگ کر اور ان کے پیسوں کو جمع کر کے جو خون چوس رہے ہیں غریبوں کا، وہ سب مذہبی ٹھیکیدار ہیں۔ چنانچہ دنیا کے عام انسان کو مذہبی لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ یہ سب نتیجہ تھا ایک عقیدے کا کہ خدا کا بیٹا مان لیا۔ آگے جو کچھ ہوا اس کے بعد ہوا، اس لیے کہ دین کا بگڑا ہوا تصور، جب دین کا تصور مست ہوتا ہے، جب مذہب ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنتا ہے، تو دنیا میں بدترین ایکسپلائٹیشن جو ہوتا ہے وہ مذہب کے نام پر۔ کوئی پولیٹیکل لیڈر عوام پر اتنا ظلم نہیں کر پاتا، کوئی پولیٹیکل ریولوشن اتنا زبردست ایکسپلائٹیشن کا نظام نہیں کھڑا کر پاتا جتنا کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن جو جسٹیفائی کرتا ہے، لیجیٹیمیٹ کرتا ہے باقاعدہ، اور اس کو ایک قانونی جواز فراہم کرتا ہے عوام کا خون چوسنے کو۔ یہ سب جو ہوا ہے، یہ پورا یہ جو دنیا مذہب سے دور بھاگی ہے، اور سائنس اور مذہب کو جو الگ الگ کیا گیا اور پڑھے لکھے لوگوں کو مذہب سے نفرت ہو گئی، یہ کب ہوئی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کا مذہبی تماشا ہے، یہ عجب تماشا ڈھونگ ہے بالکل، کہ جو چاہو گناہ کرو، بس یہ خیال رکھو کہ عیسیٰ تم سب کی طرف سے سولی میں چل کے چلے گئے۔ بس تم کو کیا کام کرنا ہے؟ تم کو خالی جا کر وہاں بشپ کے پاس، فادر کے پاس جا کر اقرار کرنا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور وہ تم کو بتائے گا کہ تم کو کتنا پیمنٹ کرنا ہے، کس گناہ کا تم کو کیا کرنا ہے پیمنٹ، اور پھر وہ تم بتا دو تم اتنا پیسہ دے دو گے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ باقاعدہ بردر جبرائیل کے نام ایک چیک کاٹ کے رکھ دے گا تمہارے تابوت میں۔ آپ کو پتہ نہیں، یہاں رہتے ہوئے جو پتا ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کیا کرتا ہے کہ باقاعدہ تابوت میں ایک نوٹ رکھا جاتا ہے کہ پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک دا 3rd فلور آف پیراڈائز۔ تو وہ یہ اب جبریل علیہ السلام جب آتا ہے ملک الموت یا آتا ہے وہ عذاب کا فرشتہ، وہ دیکھتا ہے کہ آلریڈی پیمنٹ تو ہو چکا ہے، تو اب جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ تو پیمنٹ ہو چکا ہے، اس کو مجبوری ہے۔ دنیا کی وہ قومیں جو ستاروں پہ کمن ڈال رہی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو اسپیس میں اسٹیشن بنا رہی ہیں، دنیا کی وہ قومیں جو ٹیکنالوجی میں آخری انتہا تک پہنچ رہی ہیں، کہ دنیا کی وہ قومیں ایسے خرافاتی مذہب کو مان سکتی تھیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جن کا مزاج اینالائز کرنے کا ہو، جن کا مزاج آبزرویشن کا ہو، جن کا مزاج کریٹیکل اسٹڈی کا ہو، وہ دنیا میں صرف ایک ڈھانچہ مان سکتے ہیں، ایک کو رہبر مان سکتے ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین فطرت ہے، جو دین علم ہے، جو دین ہے تحقیق کا، جس میں بار بار کہا گیا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، جس میں انکریج کیا گیا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جس میں کہا گیا ہے کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جس میں کہا گیا کہ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے، سوچتے رہتے، یاد کرتے رہتے، اور یہ یاد کی کیفیت ان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے؟
یاد کا تعلق دل سے ہے، تفکر کا تعلق دماغ سے ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ انسانوں کے بعد دو قوتیں ہیں، اگر یہ دو قوتیں صحیح استعمال ہو جائیں تو دنیا کی سب سے طاقتور اور مہذب قوم بنے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ایک قوت ہے دل کی اور ایک قوت ہے دماغ کی۔ دل کی قوت یذکرون اللہ قیاما وقعودا، دل میں روشنی آتی ہے ذکر سے، دل میں جلا آتی ہے ذکر سے، دل میں طاقت آتی ہے ذکر سے، دل میں نرمی اور حلاوت اور ذائقہ آتا ہے ذکر سے۔ تو دل کا ان کا صحیح استعمال انہوں نے سیکھ لیا، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے کس بارے میں رہتے ہیں؟ وہ سوچتے اس کے بارے میں نہیں رہتے ہیں، وہ سوچتے اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف سازش، یہ ان کے سوچ اور کا موضوع نہیں ہے۔ اشاروں کو سمجھتے رہیے گا، آج ہمارے دماغ کیا سوچتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہاری دماغوں کو کیا سوچنا چاہیے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کیا دنیا میں تمام سائنسز میں سے کوئی سائنس یتفکرون فی خلق السماوات والارض سے باہر نکل سکتی؟ کوئی سائنس، بایولوجی ہو، جیولوجی ہو، اوشنالوجی ہو، امبرالوجی ہو، گائنیکالوجی ہو، سائیکولوجی ہو، کوئی بھی سائنس خلق السماوات والارض، السماوات والارض کی تخلیق میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو عجائب جو نظر آتے ہیں، یہ جو عجائب نظر آتے ہیں تو ان عجائب کے کو سوچتے سوچتے ان کا دماغ بالکل مطمئن ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بلا وجہ نہیں پیدا کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ پیدا کر کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں اور اس کے بعد اگلی کوئی اور دنیا نہ ہو، یہ تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ کوئی بچہ تو کر سکتا ہے کہ مٹی کا گھر بنائے اور پھر تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد توڑ دے، لیکن رب العالمین یہ کر دے کہ اتنی زبردست آرگنائز دنیا بنا کر توڑ پھوڑ کے پھینک دے اور اس کے بعد آخرت نہ ہو، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، آپ ایسی بے ترتیب عمل اور بے مقصد دنیا نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے اب آپ سے دعا کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ آخرت میں جو کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ برحق ہے، اور اب ہم کو بچا لیجیے گا آپ کی سزا سے۔ جو انسان اتنا تفکر کر کے دعا کرے گا وہ خالی دعا نہیں کرے گا، آج سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرے گا۔ تو یہ تو یورپ کی اور نسل انسانی کی وہ بدقسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پہلے سورہ کہف میں کہہ چکا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے چین تھا کہ کسی طرح جن لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا ہے کسی کو، یہ مان لیں، ورنہ اگر یہ نہیں مانیں گے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا تو ہزاروں سال تک بربادیاں رہیں گی، بہت پریشانیاں آئیں گی۔ کیا کیا ہوا اس کے بعد، اس کے نہ ماننے کے کیا نتیجے نکلے۔ کوئی انسان اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرے تو دنیا میں جتنی بڑی بڑی گمراہیاں، جتنے جنگیں، جتنے اوہام و خرافات، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ایک عقیدے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کسی کو بنایا ہے۔ آپ اس قوم کے درمیان رہیں کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ کو اس وقت ان کا دل اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے تھے، وہ ان کے بارے میں رہیں اور ان کی پوری زندگی اس غم میں گزر جائے اور آپ کی ایک رات اس فکر میں نہ گزرے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا اللہ کے ہاں آپ کیا جواب دیں۔ کیوں دل و دماغ پر یہ فکر طاری نہیں ہوتی کہ کیسے کیا کریں کہ ان لوگوں کو بچائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں، ان تک پہنچائیں۔ ان کا اپنا تو یہ کوئی ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ جس عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، جس مریم سے محبت کرتے ہیں، جس خاندان آل عمران سے محبت ہے ان کو، جس عمران کی فیملی سے ان کو محبت ہے، اسی خاندان کا یہ دین ہے جس کو زندہ اور مکمل کیا ہے محمد رسول اللہ۔ اس قوم کو کون بتائے گا اگر آپ نہیں ذمہ داری قبول کریں گے؟ لیکن بھائیوں، نیت کو بدلنا پڑے گا، نیت بدلنی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں بہت مسلسل سوچ رہا ہوں
کہ کیوں نہیں شروع ہوتا کام. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس لیے نہیں شروع ہوتا کہ نیت ہی کچھ اور ہے ان کی. نیت بدلیے تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا. پھر آپ زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندوں میں کیسے کہوں کیا فائدہ ہے زندگی سے جو اس طرح گزر جائے کہ اپنی طرف سے کوشش نہ کی جائے, اپنی طرف سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے. اللہ نے آپ کو مواقع دیے. میں بالکل عملی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو مواقع دیے, آپ کے پاس وسائل بھی, آپ کے پاس وقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. بہت نازک مزاج نہ بنیے اللہ کے لیے, بہت نازک مزاج نہ بنیے. یہی قومیں کیا یہ نازک مزاج ہیں؟ یہ کیسی ایڈونچرس قومیں ہیں؟ یہ کیا کیا نہیں کرتی دنیا میں. یہ افریقہ کے جنگلوں میں سے لے جا کر ہندوستان کے دیہاتوں میں 20-30 سال گزارتے ہیں اور کیسی تکلیفوں میں رہتے ہیں, کیسے مچھروں اور گندگیوں کے درمیان رہتے ہیں, غریبوں کا علاج کرتے ہیں, کوڑیوں کو گود میں لے کر اس پیار سے کھلاتے پلاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں لیتے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بد دعا سے اللہ ان پر عذاب بھیج دے. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اہل کتاب ہی کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے, وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. جو خیر کا کام یہ کریں گے ہم اس کی قدر کر کے رہیں گے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو پر کوئی ایسا حق جمایا ہے کہ ہمیں اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ ان بدماشوں کو آپ تباہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جلدی سے. کہتے ہیں ہمارا کیا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی, جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا موڈ خراب ہوا اور ہم نے فجر میں نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ تباہ کر دے اس ملک کو, اور اللہ ہمیں امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس فجر کی نماز کے بعد تباہ کرنا شروع کر دے, اور ظہر تک پورے ملک کو بڑا غرق کر کے پھر ہم سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ کے حکم پر ہم نے ایک قوم کو تو برباد کر دیا, اب بتائیے اگلا کیا حکم. اب ظہر کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور قوم کی FIR درج کرا دیں کہ اس کو بھی تباہ کیجیے, یہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ لوگ ویزا نہیں دے رہے, تو اللہ تعالیٰ ظہر سے اثر تک اس کو تباہ کر دے. پھر اثر کے بعد ہم کسی تیسری قوم کی شکایت کریں تو اللہ تعالیٰ اسی کام میں لگ جائے. پھر یہ رشتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے. اس طرح ہم نے دنیا کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلائیں گے. یہ میں مذاق کے لہجے میں بات کڑوی کہہ رہا ہوں, میں سچ کہتا ہوں. میں بہت مسلم معاشرے کے اندر گھسا ہوا رہتا ہوں. میں چوتھے اور تیسرے آسمان پر نہیں رہا کرتا, میں بالکل عوام الناس کے اندر رہا کرتا ہوں. میں اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت کیا مسلم سائیکی بن گئی. اس وقت نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ساری قومیں جلدی تباہ ہوں تاکہ ہم دنیا میں عیش کریں. نہ اللہ نے پہلے ایسا کیا ہے, نہ اللہ آج ایسا کرے گا, نہ اللہ کل ایسا کرے گا. پتہ نہیں. غزوہ احد میں ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے, کیا تکلیفیں پہنچی تھیں, کیا ہوا تھا. خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے زخم آئے تھے, کتنی تکلیفوں سے گزرے تھے آپ. ایک آیت بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی کیفیت آئی تھی. تفسیر ابن کثیر میں دوسری تفسیری کتابوں میں لکھا ہے لیس لک من الامر شیء. صرف آپ کے دل میں ایک خیال آیا کچھ, جس کو لفظوں میں بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں, لیکن اس خیال کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب آیت نازل فرمائی کہ کانپ اٹھے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہیں زخم لگے یا تمہارے ساتھی شہید ہوں اور تمہیں تکلیفیں پہنچے تو تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے اس میں. اللہ اکبر. لیس لک من الامر شیء. تمہارے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اے لوگوں, صلاۃ والسلام ہو خاتم النبیین پر. ان سے اللہ اگر ایک دفعہ کہہ سکتا تھا تو اللہ کا کلام آج ہم سے 1,00,000 مرتبہ کہہ رہا ہے اس زمانے کے مسلمانوں, لیس لک من الامر شیء. ہم اپنی غلطیوں کو تو محسوس نہیں کر رہے. ہم کئی 100 سال سے لے رہے ہیں قوموں سے,
ہم نے کئی 100 سال سے قوموں کو دینا چھوڑ دیا ہے. جو قوم لیا کرتی ہے اس کی حقارت دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہے، اور جو قوم بے نیاز ہو کر دیا کرتی ہے اس کی محبت دلوں میں آتی ہے. جو ربیع بن عامر گئے تھے ایرانی سپر پاور ایرانین امپائر کے چیف آف اسٹاف کی دربار میں، ایسا دربار تو ربیع بن عامر کے خاندان نے کبھی نہیں دیکھا ہو. اور خاص طور پر ربیع بن عامر نے بڑا اہتمام کیا تھا اور زیادہ ڈیکوریشن کیا تھا، اور پوری طرح مروب کر دینے کی پوری پلاننگ کی تھی اس نے. ایسے شاندار جھاڑ خانوس اور ایسے ایسے ہتھیاروں کو ڈسپلے کیا تھا کہ اس کو یہ خیال تھا کہ ربیع بن عامر مجھ تک پہنچنے سے پہلے بلب کی طرح فیوز ہو چکے ہوں گے. وہ بالکل گھبرا چکے ہوں گے، نروس ہو چکے ہوں گے، مایوس ہو چکے ہوں گے، اور وہ تو سرنڈر کرنے کے موڈ میں ہی آ کر میرے قدموں پر گر جائیں. یہ اس نے باقاعدہ اپنے پاس تک پہنچنے کا راستہ بنایا. مگر انہیں کیا معلوم کہ محمد رسول اللہ کے غلام کیا ہوا کرتے ہیں. انہوں نے بھی ربیع پہ بھی دل پر عجیب ان کو مستی چھا گئی. وہ اپنے گدھے سے اترے ہی نہیں، اپنے خچری پہ سوار رہے، ایک حال سے دوسرے حال اور دوسرے سے تیسرے حال، اور لوگ برابر کہہ رہے ہیں کہ بس اب اتریے، اس کے آگے نہیں. وہ کہہ رہے میں بلایا ہوا آیا ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں. جس طرح میں جاؤں گا، جانا چاہوں گا، جانے دو گے تو جاؤں گا، تو جا رہا ہوں واپس. اب لوگ ڈر جاتے تھے اسٹاف کے لوگ کہ تو بلایا تھا، جی چلیے. تو مروب ہونے کے بجائے وہ سارا جو عملہ تھا وہ گھبرایا ہوا تھا کہ یہ ہے کون. اور صرف یوں ہی نہیں آ رہے، جب دیکھا کہ شاندار قالین بچھے ہوئے ہیں تو اپنے نیزے سے اس قالین میں چھید کرتے چلے گئے. وہ چھید قالین میں نہیں ہو رہے تھے، وہ ان کے دل و دماغ اور نفسیات میں ہو رہے تھے. ایک آپریشن تھا جو وہ کر رہے تھے. اور جا کر اس خچر کو جا کے باندھ دیا اسی کے تخت سے، اور اس کے بعد بیٹھ گئے تکیے پہ اطمینان. جہاں لوگ سجدے کرتے تھے نیچے پڑے رہتے تھے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تو باہر سے بیٹھ لیں. دنیا میں نفسیاتی جنگ چل رہی ہے آج بھی. ربیع بن عامر پر سلام ہو کہ انہوں نے بات چیت شروع ہونے سے پہلے جنگ جیت لی. انہوں نے. اب نفسیات ان کی کچھ اور تھی اور اس کی کچھ اور تھی. اب اس نے پوچھا ملذی جاء بکم، تم لوگ آئے کس لیے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال سکے. کہاں سے یہ فراست ملی تھی اے ربیع بن عامر آپ کو؟ کہاں سے ملی تھی؟ آپ نے تو تاریخ نہیں پڑھی ہوگی پرشین امپائر کی ربیع بن عامر نے. آپ کہاں سے یہ بلیغ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ پورا نظام، پورا پولیٹیکل سسٹم، پورا اکنامک سسٹم اور پورا سوشل سسٹم، وہ پورا کا پورا جو کھڑا ہوا تھا وہ ایکسپلائٹیشن پر، اور ایک خاندان میں بقیہ پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا. کیا یہی آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہی موجودہ اکنامک سسٹم نہیں ہے کہ 5 دن کماؤ 2 دن پھینک دو؟ پھر منڈے پہ جب جاؤ تو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی بارو کر کے جاؤ. یہ نہیں ہے سسٹم. بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں یہ لوگ. نظام کیا بنایا ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ جن اسکولس میں رائل فیملی کے بچے پڑھتے ہیں، جن اسکول میں رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں اس ملک میں، وہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے. یہ بات میں بہت تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں. وہاں ڈریس بھی بہت مناسب قسم کا ہے، وہاں سبجیکٹ بھی کچھ اور ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کن علاقوں میں پبس اور بارس کھولے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور یہ پبس اور بارس کن لوگوں کے ہیں؟ اس میں یہ سب کے سب اسی رولنگ کلاس کے ہیں. اور وہ رولنگ کلاس نے پالیسی کیا بنائی ہے کہ عام قوم تو کما کر پبس اینڈ بارس میں پیسے کو پھینک دے تاکہ وہ پیسے پھر ان کے پاس پہنچ جائے، اسی رولنگ کلاس کے پاس.
اور پھر وہ بینکوں سے بورو کرے اور پھر وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ قرضے دیں اور پھر وہ عوام کا بلڈ سک کر کے وہاں چلا جائے. یہ ہے وہ حسین نظر آنے والی تہذیب. ایک غریب پردیسی مسافر چند دن کے لیے آ کر اس سسٹم کو پڑھ سکتا ہے. آپ جو یہاں رہتے ہیں اس سسٹم کو مجھ سے کہیں بہتر طریقے پر جان سکتے ہیں. لیکن کیا میں شکایت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ بہت گہرائی سے بہت کم لوگوں نے بات کیا. بہت کم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے پورے قوموں کو غلام بنا رکھا ہے. پوری دنیا کی قوموں کو غلام بنا رکھا. روی ابن آگے لیا ہے. ہم مذہب بدلنے نہیں آئے ہیں. ہم دنیا کے انسانوں کو کنورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم دنیا سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا دل رحمت دو عالم کی صحبت کے بعد سے ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہم جی رہے ہیں دنیا میں مظلوم دنیا میں رہیں اور ہم ان کی مدد نہ کر پائیں، غریب رہیں اور ان کی مدد نہ کر پائیں، غلام رہیں اور ان کو آزادی سے ہم نہ نکال پائیں، ایسی زندگی ہم نہ جی پائیں گے. ایسی زندگی سے موت اچھی. ہم تو خاص کام کے لیے پیدا کیے گئے. ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم تو دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. ایسا نہ ہو کہ میں یہ باتیں کہوں اور آپ سمجھیں کہ یہ بہت خیالی باتیں ہیں. اللہ اس پست ہمتی سے بچائے. اس پست ہمتی سے بچائے. یہ ذہن میں وسوسہ میں شیطان ڈال دے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اور اللہ دل و جان سے مجھے دعا کرنے کی اور توفیق دے کہ اللہ آپ کو ہمت دے دے، آپ کو سلیقہ دے دے اور آپ یہ طے کریں جیسے میں نے لفظ بولا تھا نیت کی تبدیل. نیت بدل کر اٹھیں اس مجلس سے اور نیت کو وسیع کر کے اٹھیں اس مجلس سے. بے شک اپنی حلال کمائی سب کو کمانی ہے بے شک، لیکن یہی مقصد ہو جائے زندگی کا. یہ محمد رسول اللہ کی امت کا فیشن نہیں تھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مزاج نہیں تھا کہ بس یہی اصل ہو اور تھوڑا بہت دین ثواب کے لیے رہ جائے. میرا اشارہ سمجھیں آپ. دین رہ جائے ثواب کے لیے اور زندگی کا مقصد دین نہ بننے پائے. یہ محمد رسول اللہ کی امت کے لیے کو زیب نہیں دیتا. مقصد کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، نیت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. اور جب آپ اس اعتبار سے سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا تو بالکل آؤٹ لک بدل جائے گا. آپ کا غصہ محبت سے بدل جائے گا. آپ کا فرسٹریشن امید سے بدل جائے گا. بجائے اس کے کہ تمام دنیا کے انسانوں کی تباہی کی تمنا آپ کے دل میں رہے، تمام دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی کا پیغمبرانہ جذبہ آپ کے دل میں رچے بسے گا. پیغمبروں کے جذبے تباہی کے نہیں ہوا کرتے. پیغمبروں کا جذبہ تباہ کرنے کا بالکل نہیں ہوا کرتا. پیغمبروں کا جذبہ تو آخر دم تک معاف کرانے کا ہوا کرتا ہے. معاف کرانے کا ہوا کرتا ہے. اور یہ جذبہ بالکل دوسرے قسم کے تعلقات اور ریلیشنز کے دروازے کھولتا ہے قوموں کے درمیان. آج ہمارے تعلقات بگڑ گئے ہیں قوموں سے. بہت خراب امیج بنا دیا گیا ہے ہمارا. بہت ہی ایک کالک پوت دی گئی ہمارے چہرے پر. اور ایک عام دنیا کا انسانی ہمارا بھائی وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ آپ بتائیے کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اب تو یہ حالت ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور کسی فلائٹ پر ہوں تو بقیہ مسافر آپس میں وسپرنگ کرنے لگتے ہیں کہ کیا کینسل کر دیں، کیا یہ فلائٹ مس کر دیں. یہ کیسے انا للہ و انا الیہ راجعون. صورت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوگ دل کے اطمینان کرتے کہ بابا اللہ کا شکر ہے یہ ایک مسلمان ہے تو بس انشاءاللہ سب خیریت رہے گی. یہ مزاج ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال کیا ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے زبردست کمپین چل رہا ہے امیج خراب کرنے کا اور دوسری طرف سے امیج کو ٹھیک کرنے کی نیت سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. کوئی انیشیٹو ایسا نہیں لیا جا رہا ہے جس سے ہمارا امیج ٹھیک ہو. اور یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس کا کوئی
پریکٹیکل جواب ملے لوگوں کو کہ بھائی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے سمجھایا جا رہا ہے، جیسے بنایا جا رہا ہے. اور خوب ذہن میں رکھیے کہ یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اور یہ امیج جو بگاڑا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ سے بگاڑا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا کی قوموں کی اکثر افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں گے. اپنی اپنی مذہبی کتابوں کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہے. ہندوستان جیسے ملک میں ایسے ہندو مذہبی رہنما اور ایسے سادھو اور گرو موجود ہیں، ایسے مہنت موجود ہیں جن میں سے بعض سے میں خود بھی ملا ہوں، جنہوں نے باقاعدہ آسٹرولوجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسٹرولوجی کے حساب سے حساب لگا کر وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو یقین یہ ہے کہ 54 سال باقی ہیں، کسی کو یقین یہ ہے کہ 53 سال باقی ہیں، کوئی کہتا ہے 34 سال باقی ہیں. کیلکولیشنز الگ الگ ہیں، لیکن ان کے وہ حساب لگائے بیٹھے ہیں کہ اتنے سال کے بعد محمد رسول اللہ کا دامن دنیا کی اکثر آبادی تھام لے گی. اور ان میں سے ایک آدھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے گویا نہ تو اسلام قبول کیا ہے اور نہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں. وہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اور اپنے پرانے طریقے پر پوجا پاٹ مذہبی رسوم ادا کر رہے ہیں، برائیوں سے اپنے کو بچا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہی پرارتھنا اور دعا ہے ان کی خدا سے کہ جو سچائی ہو اس کو قبول کرنے کا موقع ان کو مل جائے. ایسے بھی لوگ، اور ایسے اکثریت ایسی ہے کہ جس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ پوری جان توڑ کوشش میں یہ لگے ہیں کہ یہ نہ ہونے پائے. اسی لیے یہ جتنی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں یہ ڈسپریٹ قسم کی کوششیں ہیں. یہ کوششیں آؤٹ آف انسپائریشن نہیں ہیں، یہ ڈسپریٹ قسم کی کوششیں ہیں کہ یہ نہیں ہونے دینا ہے. میرے اشارے کو سمجھے آپ؟ جس طرح فرعون کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تبدیلی کا سبب بنے گا، تو فرعون کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ فرعون سرنڈر کر دیتا یہ سمجھ کر کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، رب کی مرضی یہی ہے، وہ یہ طے کر چکا ہے کہ اسے کون روک پائے گا، لہٰذا ٹھیک ہے انتظار کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ وہ بچہ کب پیدا ہو رہا ہے، کہاں پیدا ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے بہت اچھا ہم خود ہینڈ اوور کر دیں گے اس کے ہاتھ میں. ایک راستہ یہ تھا، لیکن وہ فرعون ہی کیا جو یہ راستہ اختیار کرے، پھر وہ فرعون ہی کیوں بنتا؟ تو اس نے راستہ دوسرا اختیار کیا. اس نے یہ اختیار کیا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو خدا کے ارادے کو آج تک کوئی فرعون روک پایا ہے؟ تو ویسے ہی آج کے فرعون ہیں کہ ان کو اگر ان کے نجومیوں نے کچھ بتایا ہے تو وہ یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ آج کے فرعون کے سامنے کچھ کمزور پڑ جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا کے تکوینی اشارے کیا ہیں؟ خدا کیا کرنے والا ہے؟ ہونے کیا والا ہے؟ کن قوموں کو اسلام میں آنا ہے؟ اللہ کے رسول تو ایک طرح سے اسپیسیفکلی کہہ گئے، متعین کر گئے، ہمیں کام کا میدان دے گئے، ہمیں بتا گئے ہیں کہ تم کو کن قوموں